اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. اور جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان کے نفسوں پر گواہ بنایا، پھر پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. یہ اس لیے ہوا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس سے بالکل ہی غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہمارا رب کون ہے. عہد الست جو ہے ہمارے دین میں بڑا اہم واقعہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر اس کے بعد ان کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں کی روحوں کو نکالا. تو اس طرح ہم سب آدم کی اولاد ہیں ڈائریکٹ، اور پھر وہ روحیں ایک جگہ پر ہیں اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ کون سی روح کہاں کس گھر میں کس کے بچے کے اندر جائے گی، یہ سب اللہ نے تقسیم کیا ہو. تو ایک زندگی وہاں ہے جو جسم کے بغیر ہے، پھر ایک زندگی یہاں ہے جو جسم کے ساتھ ہے، پھر ایک برزخ کی زندگی ہے جو جسم کے بغیر ہے، پھر خالی روح اور جسم الگ ہو جائے گا روح سے، اور پھر ایک زندگی ہے جس میں روح جسم پھر ملا دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد کوئی جدائی نہیں. پھر چاہے جنت ہے یا جہنم، جسم اور روح دونوں کو بھگتنا پڑے گا. تو اب دیکھیے کہ اس وقت جو سب پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی، اللہ نے ہم سب سے بات کی ہوئی ہے، ہم سے پوچھا ہوا ہے الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے کیا کہا تھا؟ شہدنا، ہم نے گواہی دی آپ ہمارے رب ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پر ایمان انسان کی روح کی گہرائیوں میں بسا ہوا ہے، یہ اندر موجود ہے. اسی سے ہر انسان کے اندر خیر ہے، اور اللہ نے ہر فرد کو خود اس پہ گواہ بنایا تاکہ کوئی کل قیامت کے دن یہ نہ کہے کہ مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا. اور آج کل جو بہت سی ریسرچز ہو رہی ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ اب جینیٹک میموری کے اوپر بات ہو رہی ہے، تحقیق ہو رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بعض معلومات اور تجربات نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں. یعنی وہ جو ہمارے 20ویں 30ویں گرینڈ فادر کے اندر کوئی چیز تھی نا، ان کی ایکسپیرینس ہو، تو وہ ان کی میموری میں جو تھا تو آج ہم تک بھی پہنچا ہوا، کچھ نہ کچھ اس کے اثرات. انسان خود ایسی تحقیقات کر رہا ہے جو اس کے خلاف گواہ بنے گی. تو عہد الست ایک روحانی پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہے ہمارے اندر، اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تاکہ وہ اندر کا سافٹ ویئر اور جو باہر کی ہدایت ہے وہ مل جائے اور انسان اللہ کا بندہ بن جائے. اور بعض سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ تمام انسانوں کے لاشعور میں کچھ مشترکہ سچائیاں ہیں. بھئی وہ کون سی سچائی ہے لاشعور میں؟ وہ یہی عہد الست تو ہے. تو نام فرق رکھ دیتے ہیں، حالانکہ وہ چیز ہمارے اندر ہوتی ہے، ہماری سول کے اندر. اور یہ دیکھ لیجئے دنیا کے ہر انسان کے ذہن میں معبود کا تصور تو ہے، چاہے وہ کتنا پڑھا لکھا ہو یا جنگلی ہو یا کہیں بھی رہتا ہو. یعنی ایک ڈیفالٹ سیٹنگ ہے ہمارے اندر اللہ پر ایمان. اور اسی وجہ سے سائنسدان حیران ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہر انسان کو سچ کیوں اچھا لگتا ہے اور جھوٹ برا کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ وہ اندر وہ چیز رکھی ہوئی نا، اللہ نے ایک میزان رکھا ہوا ہے اچھے برے کو پہچاننے کا. تو ہمارا اپنے رب سے ایک پرانا رشتہ ہے. دین کی دعوت دراصل بھولی ہوئی بات یاد دلانے کے لیے ہے. اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہمارا ضمیر گواہی دیتا ہے، اندر کا دل گواہی دیتا ہے، ہاں یہ وہی سچ ہے جس کا اقرار میں نے اول روز کیا تھا. شہدنا. اور قیامت کے دن ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں تو کچھ پتا نہیں تھا. او تقولو، یا تم یہ نہ کہو کہ شرک تو اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد انہی کی اولاد تھے، کیا پھر تو ہمیں اس کام کی وجہ سے ہلاک کرے گا جو ان غلط کاروں نے کیا. یہ پچھلی آیت کا تسلسل ہے جس میں اللہ تعالیٰ انسانی نفسیات کے ایک بہت بڑے عذر یا ایکسکیوز کو رد فرما رہے ہیں. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آخرت میں اللہ کے ہاں باپ دادا کی پیروی کا بہانہ کام نہیں آئے گا کہ آپ کہیں باپ دادا شرک کرتے تھے تو ہم نے شرک کیا. نہیں، باپ دادا سے اوپر بھی ایک سچائی تمہیں دی گئی تھی. یعنی وہ عہد الست میں جو گواہی دی تھی نا، وہ پہلے دی تھی تم نے، اور باپ دادا تو بعد میں آئے.
اور قیامت کے دن ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوگا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ بس یہ ہمارے معاشرے میں تو یہی ان تھا، میں اس طرح کا لباس اس لیے پہنتی تھی کہ سب یہی پہنتے تھے، میں نے یہ بات اپنی وکیبلری میں اس لیے شامل کی ہوئی تھی کہ سب لوگ یہ لفظ بولتے تھے. کچھ لفظ ہوتے ہیں نا درست نہیں ہوتے، تو ہم صرف اس لیے کہ کول ہے سبھی یہی کر رہے ہیں چلو ہم بھی کرتے ہیں. تو سچائی چھوڑ کر رسم و رواج کے پیچھے چلنا، باپ دادا کے پیچھے چلنا، یہ کوئی ایکسکیوز نہیں اور نہ ہی اس کی وجہ سے معافی ملے گی. انسانی فطرت ماحول کے اثر کو زائل کرنے کی طاقت رکھتی ہے. یہ جو ہمارے اندر فطرت کا نور ہے نا اور پھر اس کے اوپر ایمان ہے، یہ ہمارے اندر ایسی قوت پیدا کرتا ہے کہ ہم ماحول کے اثرات کو اپنے سے دور کر لیں. اور اوورآل آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ جب تک انسان صرف سنی سنائی باتوں کو مانتا رہے نا تو ترقی نہیں کر سکتا. تو دین بھی ہمیں تحقیق اور غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، کس میں غور و فکر کرنا ہوگا؟ قرآن میں. اب دیکھیے کتنا بڑا بہانہ ہے، انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون. پہلوں کو بلیم کر کے خود بچنا چاہ رہے ہیں، کوئی کسی کو بلیم کر کے بچ نہیں سکتا، ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور اسی طرح ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کہ یہ رجوع کر لیں، پلٹ آئیں. علم کا مقصد بات کو سمجھانا ہے، الجھانا نہیں. اور بار بار آیات اسی مقصد کے لیے دہرائی جاتی ہیں کہ بات سمجھ آ جائے. نفصل الآیات، کھول کھول کے بات جتنی تفصیل سے بیان کی جاتی ہے اتنی واضح اور درست ہوتی ہے. جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے نا، مریض کی پوری ہسٹری لیتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی دوا تجویز کرتا ہے، اس کے ٹیسٹ رپورٹ دیکھتا ہے، ہسٹری دیکھتا ہے، پسند ناپسند. لیکن کچھ ڈاکٹرز ہوتے ہیں کہ بس ذرا سی 2 باتیں سنیں گے اور خود سے جج کر کے کچھ وقتی دوائی دے دیں گے. تو مستقل علاج نہیں ہوتی بندے کا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. اور انہیں اس شخص کا حال پڑھ سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی، یعنی علم دیا، پھر وہ ان سے بالکل نکل گیا، سب کچھ چھوڑ دیا، آیات کو پڑھنا چھوڑ دیا، ان پہ عمل چھوڑ دیا. تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، پھر وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا. یہ ایک کیس سٹڈی ہے، یعنی یہ آیت ایک کیس سٹڈی پیش کر رہی ہے. ایسے شخص کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس کے پاس علم تو تھا لیکن عمل نہیں تھا، تقویٰ نہیں تھا. علم جب صرف معلومات بن جائے اور دل میں اللہ کا خوف نہ ہو تو وہی علم انسان کے لیے فائدے کی بجائے نقصان کا سبب بن جاتا ہے. علم کو اپنے وجود کا حصہ نہ بنانے سے علم چھن جاتا ہے. اس شخص نے علم تو بہت حاصل کیا، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی، علامہ کہلانے لگا، لیکن صرف وہ ایک ظاہری لباس کی طرح تھا جسے اس نے اپنے مفاد کے لیے پہن رکھا تھا، اور جب مفاد کسی اور چیز میں نظر آیا تو وہ لباس اتار دیا. علم اگر کردار میں تبدیل نہ ہو تو وہ کسی بھی وقت انسان سے چھن سکتا ہے. اور ایک علم والے کا گمراہ ہونا پورے معاشرے کو گمراہ کرتا ہے. ایک عالم یا ایک قرآن پڑھا ہوا شخص جب گمراہ ہوتا ہے تو وہ اور بہت سے لوگوں کے لیے بری مثال بن جاتا ہے، اور شیطان اسے آسان شکار سمجھ لیتا ہے کہ یہ اب میں اس سے جو چاہے کام لوں. شیطان ایسے علم والے کو ٹول بناتا ہے اور اس کو گمراہ کر کے پورے معاشرے کو گمراہ کرنے کا کام لیتا ہے. بات ہے نا، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو بعض انسان بھی اصل میں شیطان ہوتے ہیں، شیطان کے اعلی کار ہوتے ہیں، اور یہ وہ ہوتے ہیں کہ جو پہلے دین میں ہوتے ہیں پھر دین سے نکل جاتے ہیں اور لوگوں کے لیے بری مثال ہوتے ہیں. جو دین پہ عمل نہیں کرنا چاہتے وہ ایسے لوگوں کو فالو کرنے لگتے ہیں، پھر ان کی پوسٹس کو لائک کرنے لگتے ہیں، پھر ان کو تھمب اپ دیتے ہیں، پھر ان کو بک اپ کرتے ہیں کہ ہم سب ایک جماعت. اب آپ سوچئے کہ ایسے لوگوں کی جب فالوئنگ بڑھتی ہے تو پھر اور بھی جو کم سمجھ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بیچ میں آ جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی خطرناک کام ہے، دین کی طرف آ کر پھر گمراہ ہونا. یاد رکھیے، علم حاصل کرنا ایک سٹیپ ہے اور حکمت پانا ایک الگ چیز ہے. دونوں الگ الگ ہیں، ایک ہے علم اور ایک ہے حکمت. اگر کوئی بھی علم آپ کو معلومات تو دے رہا ہے لیکن اچھا انسان نہیں بنا رہا، آپ کے ایمان میں اضافہ نہیں ہو رہا، تو اس علم میں انسان کی گمراہی کا خطرہ ہے. آج آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ویسٹ میں آپ کو اسلام پر بڑے بڑے نان مسلم سکالرز ملیں گے جنہوں نے اسلام پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، قرآن کے ترجمے کیے ہوئے ہیں، لیکن ایمان نہیں لائے.
علم بہت ہے، ایمان بھی نہیں ہے، عمل بھی نہیں ہے. کتنی خطرناک چیز ہے. ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے. آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں تو اے آئی کے ذریعے، گوگل کے ذریعے آپ جو چاہیں پوچھ لیں، اور علم کا انبار لگا ہوا ہے، معلومات کا انبار ہے. لیکن کیا اتنی آسانی سے ملنے والی معلومات انسانوں کو بہتر انسان بنا رہی ہیں؟ نہیں. تو پھر ہم سب خطرے میں ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمارے پیچھے بھی لگ جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں اس رستے سے بالکل ہٹا دے. تو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے، علم بذات خود ذریعہ نجات نہیں. علم کے ساتھ عاجزی اور بندگی اور اللہ کی اطاعت ضروری ہے. فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے تو انہی آیات کے ساتھ اسے بلندی عطا کرتے. یعنی وہ دنیا کے بلندی کے لیے دین چھوڑ گیا، ہم اسے دین کے ذریعے بھی بلندی دے سکتے تھے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو زمین کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہش کی پیروی کرنے لگا. لہٰذا اس کی مثال کتے کی طرح ہے. عالم کو اللہ تعالیٰ کتا کہہ رہے ہیں. اگر تو اس پر حملہ کرے تو وہ زبان لٹکائے ہانپتا ہے، یا تو اسے چھوڑ دے تب بھی وہ زبان لٹکائے ہانپتا ہے. یہی مثال اس قوم کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. بس آپ ان واقعات کو بیان کیجئے تاکہ یہ غور و فکر کریں. تو گویا آپ بغیر عمل کے علم انسان کو پستی کی طرف لے جاتا ہے. اخلد الی الارض، زمین پہ گر گیا، پست ہو گیا. کتے کی مثال لالچ اور بے چینی کو ظاہر کرتی ہے کہ اس کو دنیا ملے یا نہ ملے، اس کی ہرس حوث ختم ہی نہیں ہوتی. یعنی کتے کا ہانپنا جو ہوتا ہے نا، پینٹنگ جو ہوتی ہے، وہ زبان نکال کے اس لیے ہانپتا ہے کہ وہ اپنے جسم کا درجہ حرارت برقرار رکھتا ہے، کیونکہ اس کے سویٹنگ گلینڈز نہیں ہوتے. تو کتا تھکا ہوا ہو یا فارغ ہو، اس کی زبان باہر رہتی ہے. تو اسی طرح دنیا کا حریص انسان کبھی اطمینان میں نہیں ہوتا، اس کو کبھی چین نہیں آتا. جتنا اس کو زیادہ ملتا ہے اس کی بے چینی اور بڑھ جاتی ہے، اس کی طلب اور بڑھ جاتی ہے. جانور تو اپنی جبلت کے قیدی ہوتے ہیں نا، وہ تو چینج نہیں ہو سکتے. لیکن انسان کو تو اللہ نے اپنے اوپر قابو پانے کے لیے عقل دی ہے تاکہ وہ ایسی خواہشات کے چنگل سے باہر نکلے. انسان کے اندر ایک اعلیٰ صلاحیت والا دماغ ہوتا ہے، پیرافرنٹل کارٹیکس جو ہوتا ہے، اور دوسرا حیوانی دماغ ہوتا ہے، لمبک سسٹم جو ہے انسان. تو جب انسان اس کو استعمال نہیں کرتا نا، اور لمبک کو کرتا ہے، حیوانی دماغ کو، تو پھر وہ صرف خواہشات کا بندہ بن کے رہ جاتا ہے. صرف اس کو کھانا پینا چاہیے، سیکس چاہیے، سونا چاہیے. بس یہ 2-3 چیزیں اس کی زندگی میں ہوتی ہیں جس کے گرد وہ گھومتا ہے. باقی اس کے سامنے کوئی زندگی کا بڑا مقصد نہیں ہوتا. علم عظمت کی طرف لے جاتا ہے عمل کے ذریعے، لیکن خواہشات کے ذریعے یہی پستی کی طرف لے جاتا ہے. تو اس لیے بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خواہشات کی پیروی کرنے والے اندھے اور بہرے ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ اپنے کسی عمل میں اللہ اور اس کے رسول کے حق کو پیش نظر نہیں رکھتے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارا دل کیا چاہتا ہے، اور وہ ہر اس چیز پہ غصہ کریں گے جو ان کے نفس کے خلاف ہوگی. یعنی جو چیز ان کی مرضی کی ہوگی اس پہ راضی، خوش، اور جو خواہشات نفس کے خلاف ہو اس پہ ناراض، موڈ آف، غصہ. اور یہ لوگ اپنے اس طرز عمل کو دین سے بھی جوڑ دیتے ہیں. کبھی وہ سمجھتے ہیں کہ جو کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے. تو اس لیے انسان چوکنا رہے. ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون. کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جو پیچھے گزر چکی مثال. کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور وہ اپنے ہی نفسوں پر ظلم کرتے رہے. جب انسان یہ طرز عمل اختیار کرتا ہے تو کسی کا کچھ نہیں بگڑتا. آپ حیوان بن جائیں کسی کا کوئی نقصان نہیں، خود آپ کا اپنا ہی ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو حیوان بنا کے پیدا نہیں کیا تھا، انسان بنایا تھا، اشرف المخلوقات بنایا تھا، عقل دی تھی، وحی الہی کے ذریعے صحیح گائیڈنس دی تھی. لیکن تم نے کسی چیز سے بھی فائدہ نہ اٹھایا، نہ عقل سے اور نہ ہی نقل، یعنی جو اوپر سے علم آتا ہے اس سے. تو اس لیے ایسے لوگ خود اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں، الٹیمیٹلی وہ بھگتیں گے جو کر رہے ہیں. اور ایسے لوگ پھر ذہنی کشمکش کا بھی شکار رہتے ہیں، کیونکہ ان کو صحیح بات پتہ ہوتی ہے نا، اور خواہش کی وجہ سے برے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں تو اندر عجیب کشمکش ان کے چل رہی ہوتی ہے. ان کو سکون کوئی نہیں ہوتا. سکون ہوتا ہے اس کو جو ایک کنارے لگ جائے، ایک طرف ہو جائے، اور جو بھی اپنے مقصد سے ہٹ جائے تو وہ اس شرف سے گر جاتا ہے. اور حق کو جھٹلانا صرف زبان سے نہیں ہوتا، عملی طور پر بھی ہوتا ہے. اور ایسے لوگوں کی مثال بری اس لیے ہے کیونکہ ان کے پاس ہدایت موجود تھی
لیکن انہوں نے اس کو کوئی اہمیت نہ دی. من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون. جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ بھٹکا دے، جس کو اللہ گمراہ کر دے، فاولئک هم الخاسرون، ایسے لوگ سراسر نقصان اٹھانے والے، خسارہ پانے والے. یاد رکھیے ہدایت ایسی چیز نہیں جسے انسان خود خرید سکے، یہ اللہ کے دینے سے ملتی ہے، اپنی ذہانت یا قابلیت کا نتیجہ نہیں ہوتی. یہ اللہ بندے کے دل میں ڈالتا ہے، لیکن کس دل میں ڈالتا ہے؟ جو لینے کے لیے طلب رکھتا ہو، تڑپ رکھتا ہو کہ مجھے ہدایت مل جائے. دیکھیے اگر آپ اپنا منہ نہیں کھولتے تو کوئی زبردستی پانی ڈال سکتا ہے آپ نے؟ ہم دیکھو گے نا جو بے ہوش لوگ ہوتے ہیں نا، دانت بند ہوتے ہیں ان کے، آپ انہیں پانی پلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ انہیں منہ نہیں کھول پاتے، تو پانی سارا باہر ہی آ رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی ہدایت کسی پہ زبردستی مسلط نہیں کرتا کہ اس کا دل ہی نہیں کھلا. افمن شرح اللہ صدرہ، جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا وہی ہدایت پاتا. تو وہ شرح صدر ہی نہیں ہے، اس کا طلب ہی نہیں ہے، وہ خود گمراہی کی طرف جانا چاہتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ بھی اس کو پھر چھوڑ دیتا ہے اور وہ الٹیمیٹلی خسارہ پا لیتا ہے. تو یاد رکھیے ہم سب چوکنے رہیں، ایسے اعمال سے بچیں جو ہدایت کے چھن جانے کا باعث ہوتے ہیں. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور یقیناً ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جن اور انسان پیدا کی. کیوں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. اور ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو یقینی طور پر جہنم کے لیے پیدا کیا. ان کے پاس دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، سمجھنے کا کام ہی نہیں لیتے. ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، دیکھنا ہی نہیں چاہتے صحیح چیز. ان کے پاس کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں. قرآن کی مجلس میں بھی بیٹھ کے وہ موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، سننا ہی نہیں چاہتے، دلچسپی نہیں ہوتی. یہ لوگ چوپایوں کی طرح حیوانی سطح پہ جی رہے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. یہی لوگ غفلت میں مبتلا ہیں، غافل. انسان سمجھ بوجھ رکھنے کے باوجود کیوں ناکام ہوتا ہے؟ یعنی یہ آیت انسانی نفسیات کے جو پرسپشن اور شعور کے حوالے سے قرآن کریم کی ایک اہم ترین آیت ہے. یعنی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان حواس خمسہ ہونے کے باوجود کیوں ناکام ہو جاتا ہے. اور یہاں 3 بنیادی اعضاء کا ذکر ہے. عقل یعنی دل، سمجھنے والا دل، کانشیس مائنڈ جس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے، اور اس سے انسان کا علم حکمت میں کنورٹ ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ انسان اس سے کام نہیں لیتا تو وہ علم بھی ایک بوجھ ہوتا ہے اس پر. پھر آنکھ آپ کو پتا ہے کہ میڈیکل سائنس کیا بتاتی ہے کہ صرف تصویر بناتی ہے. میننگ کون دیتا ہے اس کو؟ دماغ دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، میننگ دماغ دیتا ہے. اگر انسان اس کو نظر انداز کر دے تو آنکھیں کھلی ہونے کے باوجود بھی وہ اندھا ہوتا ہے، اور اسی طرح کان بھی. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کل انعام کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں مویشیوں کی آنکھیں ہم سے بڑی ہوتی ہیں، گائے بھینس کی آنکھ ہم سے بڑی ہوتی ہے، اسی طرح ان کے کان بھی ہم سے کہیں لمبے ہوتے ہیں. جب انہیں ذبح کیا جاتا ہے تو دل کا سائز بھی کافی بڑا ہوتا ہے، دماغ بھی کافی ہوتا ہے. پھر حیرت ہوتی ہے نا کہ ان کو سمجھ کیوں نہیں تھی جب یہ ساری چیزیں تھیں، کیونکہ اللہ نے وہ چیز رکھی نہیں ان کے اندر. تو کچھ لوگ آنکھیں، کان، دل سب کچھ رکھتے ہوئے بالکل ان کی سطح پہ جیتے ہیں، خواہشات میں جیتے ہیں، غفلت میں جیتے ہیں. ایسا شخص جانوروں سے بدتر کیوں ہے؟ بل ہم اضل کیوں ہے؟ کیونکہ وہ عقل کو صرف پیٹ اور شہوت کے لیے استعمال کر رہا ہے، اس سے زیادہ اس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے جینے کا. لہٰذا وہ انسانیت کے درجے سے گرا ہوا ہے، کھانا پینا سونا چرنا بس. اور غفلت کیا ہوتی ہے؟ غفلت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان فارغ بیٹھا ہوا ہے اور کچھ نہیں کر رہا تو غافل ہے. یہ بھی غفلت ہے کہ انسان غیر ضروری ان امپورٹنٹ کاموں میں اتنا مصروف ہو جائے کہ اسے اپنی زندگی کا اصل مقصد ہی یاد نہ رہے. فضول کام اتنے کرے کہ اس کو بھول ہی جائے کہ اس نے کوئی اور بھی کچھ کرنا تھا. آج کل آپ دیکھیں کتنا بڑا فتنہ ہے یہ موبائل جو ہے، کہ جس کی وجہ سے لوگ اس میں اتنے مشغول ہوتے، اتنے مشغول، نمازوں کا وقت جا رہا ہے، پڑھائی کا موقع جا رہا ہے، زندگی ضائع ہو رہی ہے، اور وہ ہے کہ اس پہ بیٹھے ہوئے ایک چیز کے بعد ایک چیز اسکرول کر کے دیکھے جا رہے ہیں. تو غافلون کون ہیں؟ جو زندگی کے مقصد سے غافل ہیں. ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ نے ان کو کتنی ذہانت دی ہوئی ہے، کتنی عقل دی ہوئی ہے، کتنی کیسی کیسی صلاحیتیں دی ہوئی. یہ نہیں کہ جو عام ایوریج قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں. بعض اوقات بڑے بڑے انٹلیکچوئل
और मुझे इतना अफसोस होता है, इस कदर अफसोस होता है जब मैं देखती हूँ कि एक शख्स ने 60-65 साल कहीं पढ़ाया, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नौकरी की, इल्म और तजुर्बे का, अब उसके पास एक खजाना है और वो सारा दिन घर में चारपाई तोड़ रहा है और मोबाइल देख के एक के बाद एक फिल्में देख रहा है और बस क्या आज रिटायरमेंट की जिंदगी है और अब कुछ नहीं होता, अब हिम्मत कोई नहीं। किसने कहा हिम्मत कोई नहीं? आप हिम्मत करो तो। बुजुर्गों को टीवी लगा के बस छोड़ देते हैं, बैठो देखते रहो। और बहुत से बुजुर्ग बड़े समझदार होते हैं और अपनी आखिरी उम्र में इल्म और हिकमत का जो खजाना उनके पास होता है उसको बांटते भी हैं और खुद भी किसी न किसी अच्छे काम में लगे रहते हैं। और इंसान जब तक अच्छे कामों में लगा रहे वो मेंटली बूढ़ा होता ही नहीं है। ये सिर्फ हमारी स्टेट ऑफ माइंड है। हमने अपने आप को बस ये सोचवा लिया है कि हम कुछ नहीं कर सकते। बच्चे, बूढ़े, जवान, इल्म वाले, बेइल्म, सब इस फितने का शिकार हुए हैं। बस वही बचे हुए जिनको अल्लाह ने बचाया है, गफलत में पड़े हुए हैं, मौत भूली हुई है, आगे की तैयारी नहीं है। किस कदर जुल्म है अपने आप पर और आने वाली नस्लों पर भी कि जिनके सामने ये बुरा नमूना हम पेश कर रहे हैं। وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي
بصري وجلاء حزني وذهاب همي